الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، یہاں پہ ہمارے پاس شعر نمبر 41 اور 42 ہے۔ وما بتا و الف قد جمعا یکسر فی الجر و فی النصب معا کذا اولات والذی اسما قد جعل کأزرعات فیہ ذا ایضا قبل۔ گفتگو ابھی جمع مؤنث سالم میں جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے۔ جمع مؤنث سالم کی جو تعریف ہے وہ اسی پہلے شعر میں جو ہے انہوں نے بیان کی ہے کہ وما، ما اس میں موصولہ ہو جائے گا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو، جس کی۔ بتا و الف قد جمع، قد جمع جو ہے یہ تثنیہ کا صیغہ نہیں ہے، واحد کا صیغہ ہے، اور اس الف کو کیا کہتے ہیں؟ الف اطلاق کہتے ہیں، جو شعر کے آخر میں وزن کو سیٹ کرنے کے لیے لگائی جاتی ہے۔ تو جمعہ کو آپ پہلے لیں، یعنی قد جمعہ یعنی جس کی جمع بنائی جاتی ہے۔ ما قد جمعہ، قد جو ہے وہ حرف تحقیق ہے کہ جس کی جمع بنائی جاتی ہے بتا و الف، تا اور الف کے سبب سے۔ تا اور الف کے سبب سے اسے ہم کیا کہنا چاہیے؟ الف اور تا کے سبب سے۔ جیسے مسلمتن کی اگر ہم نے جمع مؤنث سالم بنانی ہے تو ہم کیا بنائیں گے؟ مسلمات بنائیں گے، یعنی مسلم لفظ تھا تو اس کے آخر پہ کیا ہے؟ ہم نے الف اور تا کا کیا کیا؟ اضافہ کیا۔ اور اس کو جو نحو میں ہے وہ کھول کے یوں لکھا جاتا ہے کہ جس کی جمع بنائی جاتی ہے الف اور تا زائدتان کے ذریعے سے، کہ الف اور تا دونوں کیا ہوتی ہیں؟ زائدہ ہوتی ہیں۔ زائدہ کی جو قید لگائی جاتی ہے وہ اس وجہ سے لگائی جاتی ہے کیونکہ جو بیت کی جمع ہے وہ ابیات آتی ہے، میت کی جمع جو اموات آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو ہے وہ جمع مؤنث سالم نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ وہ اس وجہ سے کہ بیت جو ہے، بیت یعنی گھر کے معنی میں، ٹھیک ہے، اہل البیت جیسے ہم کہتے ہیں، تو بیت کی جمع جو ابیات ہے یا وہ شعر والا جو بیت ہوتا ہے اس کی جمع جو ابیات ہے تو اس میں جو تا آ رہی ہے وہ اس کی اصلی ہے، ٹھیک ہے، وہ زائدہ نہیں ہے، تو لہٰذا وہاں پہ ابیاتن، ابیاتن، ابیاتن ایسے ہی پڑھیں گے، اعراب بالحرکات ہی رہے گا اور اس میں کوئی نیابت وغیرہ کا چکر نہیں ہوگا۔ اور اسی طریقے سے میتن بھی ہے، میت کی جب ہم اموات لے کر آئے ہیں تو اس میں بھی جو تا ہے وہ خود میت کی اپنی جو اصل ہے اسی کا کیا ہے؟ حصہ بن رہی ہے۔ تو لہٰذا اس میں جو اہم نقطہ وہ یہی رہتا ہے کہ جمع مؤنث سالم کے جب آپ اعراب کی بات کرتے ہیں تو اس کی تعریف میں الف اور جو تا ہیں وہ دونوں کیا ہوتے ہیں؟ زائدہ ہوتے ہیں۔ اور یہاں پہ لکھنے والے جو ہے وہ ابن مالک ہیں یہ شعر، اور انہوں نے زائدتان کی قید نہیں لگائی۔ نیچے ابن ناظم نے جب اس کی شرح بیان کی ہے تو وہاں پر بھی انہوں نے لفظ زائدتان کی جو ہے وہ قید ذکر نہیں کی۔ تو یہاں پہ لوگوں نے لکھا کہ زائدتان کی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب وہ کہہ رہے ہیں کہ الف اور تا کے سبب سے اس کی ہمیں جمع بنانی ہے، یعنی ایک لفظ ہے ہمارے پاس مفرد واحد مسلم، اس کی آپ نے جمع بنانی ہے الف اور تا کے ذریعے سے، تو جب یہ بتا اور الف میں لفظ با لگایا تو اس با کو کیا کہتے ہیں؟ باعث سببیہ کہتے ہیں۔ تو الف اور تا کے سبب سے وہ کیا بنتی ہے؟ جمع بنتی ہے، یعنی الف اور تا کو ہٹا دیں تو وہ جمع کیا ہے؟ نہیں بنتی۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ الف اور تا آپ نے باہر سے لے کر آنی ہے، نہ کہ کیا اس کی اپنی کہ ذاتی موجود ہے۔ اگر فرض کریں تا اس کی اپنی موجود ہے تو پھر باہر سے آپ فقط الف لے کر آ رہے ہیں، جیسے بیت میں ابیات آپ نے کی تو آپ فقط کیا ہے؟ الف لے کر آئے باہر سے۔ میت میں اموات آپ نے کی تو وہاں سے آپ باہر سے فقط الف لے کر آئے، ٹھیک ہے، وگرنہ سارے اس کے اپنے موجود تھے۔ تو یہ جب کہا کہ الف اور تا کے سبب سے اس کی جمع بنے گی، اس کا مطلب ہے کہ الف اور تا دونوں باہر سے آئیں گے، اور جب دونوں باہر سے آ رہے ہیں تو اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں کیا ہوں گے؟ زائدہ ہوں گے۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ علماء نحو نے جو ہے وہ شرح کر کے مالک اور ابن مالک کو بچایا
کہ انہوں نے جو ہے وہ جمع مؤنث سالم کی جو تعریف ہے وہ غلط بیان نہیں کی، بلکہ ان کی تعریف کے مطابق بھی جو اموات ہے اور ابیات ہے یہ جمع مؤنث سالم کے اندر داخل نہیں ہے، اس سے کیا ہے باہر ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ کیسے ہوتا ہے؟ با کے اوپر انہوں نے بحث کر کے کہ وہ ما بتا، یہ جو با ہے یہ با کیا جی سببی ہے، تو سبب کیا مطلب کہ باہر سے آپ چیز لے کر آئیں گے، سبب چیز بنے گی، یعنی الف اور تا سبب بنے گی اس کی جمع کا۔ اچھا، تو یہ جمع مؤنث سالم کی تعریف ہو گئی پہلے والے بیت میں۔ دوسرے میں جو ہے وہ اس کی کیا کر رہے ہیں؟ اعراب بیان کر رہے ہیں کہ یکسر فی الجر و فی النصب معاً، کہ جر اور نصب دونوں میں معاً ایک ساتھ، دونوں میں سے کیا دیتے ہیں جی؟ کسرہ دیتے ہیں۔ اس کو بھی کیا کہتے ہیں کہ وہ ان کی تعریف کے مطابق شرح قطر و ندا کی تعبیر کے مطابق کہ نیابتاً کچھ کیا آتے ہیں؟ حرکات آتی ہیں۔ ابھی تو ہم ایک پڑھ رہے تھے پیچھے، یہ مذکر سالم میں حروف کیا آ رہے تھے؟ نیابت میں آ رہے تھے نا۔ حروف کس کی نیابت میں آ رہے تھے؟ حرکات کی نیابت میں آ رہے تھے۔ تو یہاں جو نیابت کا چکر ہے وہ ایک حرکت دوسری حرکت سے جو ہے وہ نیابت کے چکر میں آتی ہے، ٹھیک ہے جی، وہ رفع میں نہیں ہے۔ رفع میں تو اس کو کیا ملتی ہے؟ ضمہ ملتی ہے، یعنی اس کا جو اعراب ہے، کس کا اعراب؟ مؤنث سالم کا جو اعراب ہے وہ اعراب بالحرکات نہیں ہے، یہ بالحرکات ہے، ہم کہیں گے اعراب بالحرکات ہے، اعراب بالحروف نہیں ہے۔ اچھا، اعراب بالحرکات ہے تو کیا وہ حرکات اصلیہ آتی ہیں یا نیابیہ آتی ہیں؟ ہم کہیں گے رفع میں جو ہے وہ ٹھیک ہے، وہ اصلی حرکت جو آنی چاہیے تھی وہی آتی ہے۔ رفع میں کیا ہے؟ ضمہ آتا ہے، تو ضمہ کیا رفع کے ساتھ ہو جائے گا۔ جر میں کیا آتی ہے؟ کسرہ آتی ہے، تو وہ بھی کیا ٹھیک ہو گیا۔ نصب میں کس کی طرف ہم گئے؟ نیابت کی طرف گئے۔ نصب میں کیا آنی چاہیے تھی؟ فتح آنی چاہیے تھی، تو ہم کیا کہیں گے کہ وہاں پہ فتح کی نیابت میں کسرہ جو ہے وہ لے کر آتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پہ پھر وہی سوال اٹھے گا کہ بھئی نصب میں آپ نے سیدھا سیدھا فتح کیوں نہیں دے دیا؟ ٹھیک ہے، جر میں جو ہے وہ کسرہ کی طرف چلے گئے، لیکن نصب کو کس کے اوپر آپ نے حمل کر دیا؟ کسر کے اوپر آپ نے حمل کر دیا۔ تو وہ اس کا جواب وہی کہیں گے کہ بھئی ہم مذکر سالم میں کیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، مذکر سالم میں ہم کیا کرتے تھے؟ نصب کو کس کے اوپر حمل کر دیتے تھے؟ جر کے اوپر حمل کرتے تھے۔ جب ہم نے مذکر میں یہ کام کیے ہیں تو مؤنث میں ہم آ کے ان کو کوئی الگ پروٹوکول تھوڑی دیں گے، ٹھیک ہے، تو وہاں پر بھی ہم کیا کریں گے؟ یہی کام کریں گے کہ مؤنث کی جو نصب ہے اس کو بھی کس کے اوپر ہم حمل کر دیں گے؟ جر کے اوپر حمل کر دیں گے۔ تو لہٰذا ہم کیا کہیں گے کہ بھئی مؤنث میں ٹھیک ہے آپ اعراب بالحرکات ہی دے رہے ہیں، لیکن نصب کا اس کا الگ نہیں جائے گا۔ نصب کا اس کا بھی وہی ہوگا کہ جو جر میں ہے، چونکہ مذکر میں بھی یہی کام چل رہا تھا کہ نصب کو وہی اعراب دیتے تھے جو جر والا کیا ہوتا تھا، وہاں پہ کچھ مجبوریاں ہوتی تھیں، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ بغیر مجبوری کے ہم ایسا کریں گے۔ کیوں بغیر مجبوری کے ایسا کریں گے؟ ہم کہیں گے بس جی کرنا ہے، مذکر میں ایسا ہوا ہے تو مؤنث میں کیا ایسا ہم کریں گے ہر صورت میں۔ اچھا، اس سے کیا کہتے ہیں؟ یہ مؤنث سالم کی کیا بحث کہتے ہیں، جو پہلے 41 نمبر شعر میں کیا ہے یہ مکمل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جو 42 نمبر شعر ہے اس میں ملحقات کی کیا ہوتی ہے؟ بحث ہوتی ہے کہ جو مؤنث سالم نہیں کہلاتے، لفظ جمع مؤنث سالم نہیں کہلاتے، لیکن اس کے باوجود انہیں ملحق کیا جاتا ہے جمع مؤنث سالم کے ساتھ۔ تو اس شعر میں انہوں نے دو کیا ملحقات ذکر کی ہیں، وَقَضَا اولاتو، ایک جو ہے وہ پہلا ملحق جو ہے وہ اولات ہے، اور اولاد کو یہ کہتے ہیں یہ جمع نہیں ہے بلکہ اس میں جمع ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں جمع کے اوپر وہ نشانی جو ہے وہ یہی بیان کرتے ہیں کہ اس کا جو مفرد ہے وہ اس کے اپنے لفظوں سے کیا موجود نہیں ہے۔ اور اولاد کا مطلب کیا ہے؟ زوات کا مطلب ہے، زوات یعنی وہ اردو میں ہم لوگ وہ کی معنی کریں گے جو کا یا وہ کا، جیسے زو کا معنی کرتے ہیں بمعنی صاحب کے، ٹھیک ہے، والا، تو زو کی جمع کیا ہے؟ زوات آ گئی، ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ، والے لوگ ہو گئے۔ پھر آگے اولاد کو ہمیشہ مضاف کریں گے، اولاد تو مالن، ٹھیک ہے، مال والے ہو گئے، ٹھیک ہے، اولاد تو فلوسن، پیسوں والے ہو گئے، اولاد تو علمن، ٹھیک ہے، اولاد تو عقلن، یوں کر کے سے کیا ہے ہم اضافہ کریں گے۔ تو اس کا اولاد کا مطلب اردو میں کیا ہوتا ہے؟ والے ہوتا ہے، اور عربی میں اگر آپ اس سے نکالیں تو وہ کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ زوات ہے۔ تو اس کو جو ہے وہ ایک گروہ کے لیے جو ہے وضع کیا گیا، مجموعہ کے لیے، اور اس کا جو مفرد ہے ہمیں اس کے لفظ سے نہیں ملتا، تو لہٰذا اس کے اوپر جمع کی تعریف کیسے نہیں کرے گی، ٹھیک ہے، کیونکہ جمع میں کیا ہوتا ہے؟ افراد مجتمع کے لیے ہوتا ہے، اور اس کا
مفرد اسی کے لفظوں سے موجود ہوتا ہے اور عطف بھی کیا اس کا آپ اس میں کر سکتے ہیں. اولاد میں یہ شرائط کیا پوری نہیں ہے. جمع کے لیے آ رہا ہے لیکن وہ جمع بھی کیا ایک مجموع کے لیے آ رہا ہے اور اس کا اپنے مفرد سے کیا لفظ بھی موجود نہیں ہے. لہذا جمع مؤنث سالم کے اندر یہ نہیں جائے گا، لیکن اس کو ملحقات میں کیا شامل کرتے ہیں کہ اس کا اعراب بھی کیا وہی ہے. اچھا یہ ایک ملحق ہو گیا. اور دوسرا جو انہوں نے ایک ازریات کی کیا مثال دیا یہاں پہ. ازریات میں کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ جمع ہے ہی نہیں. ازریات جو ہے وہ شام کا ایک شہر ہے، اس کا نام کیا ہے ازریات ہے. ٹھیک ہے، جیسے عرفات کی کیا مثال دی جاتی ہے. میدان عرفات جو ہے وہ ایک میدان کا نام کیا عرفات رکھا ہوا ہے. تو وہ وہاں پہ آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ جو عرفات ان کی جمع عرفات ہو گئی، یا جو ہے وہ ازریات ان کی جمع کیا ہے ازریات ہو گئی. یہ نہیں کہا جاتا، بلکہ ہم کیا کہتے ہیں کہ لفظ ایک جمع کا تھا ہمارے پاس، ہم نے اس جو جمع مؤنث کا لفظ تھا وہ ہم نے علم قرار دیا، ہم نے اس کو بطور اسم کے رکھ دیا ایک چیز کے لیے. چیز ایک ہی ہے، میدان ایک ہے، شام کا شہر ایک ہے. اس ایک شہر کے لیے ہم نے نام کون سا رکھا؟ وہ جمع والا کیا نام رکھ دیا. تو یہ عربی میں کیا اس طرح چلتا ہے، جیسے ہمارے ہاں چلتا ہے کہ ملائکہ جو ہے وہ نام رکھ دیا ایک اپنی بچی کا، ملائکہ نام. ملائکہ اب کیا جمع ہے، تو جمع کا نام کس کے لیے رکھ دیا؟ جی ایک بچی کے لیے رکھ دیا. ٹھیک ہے جی. تو وہ اب عربی میں ویسے چلتا ہے کہ یہ جمع مؤنث تھی عرفات اور ازریات، اس جمع مؤنث کا ہم نے نام کس کا رکھ دیا جناب علی؟ ایک شہر کا نام رکھ دیا. اب جب نام رکھیں گے تو یہ پھر کس میں چلا جائے گا؟ وہ مرتجل میں چلا جائے گا، جسے ہم منطق میں کہتے تھے. اب وہ اس کا وہ والا معنی مراد نہیں لیں گے جو لغت والا ہے. اب کوئی بھی کہے گا کہ جی آپ عرفات میں کیا کر رہے ہیں، تو وہ عرفات میں اب لغوی ڈکشنری والا معنی دیکھنے لگے کہ کوئی جمع کی بات کر رہا ہے عرفات. یوں کہیں گے عرفات کیا مطلب؟ وہ میدان کی بات کر رہے ہیں. اچھا وہ کہیں گے کہ میں ازریات کو پسند کرتا ہوں، تو وہ اس کا لغوی معنی کیا نہیں کریں گے، اس کا وہی اس کا جو معنی ہے جو شام کے شہر کا نام ہے اس کا وہی ایک معنی کریں گے. تو اب اس کو جمع مؤنث سالم کا ملحق کیوں کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں یہ تو جمع رہا ہی نہیں ہے، یہ تو کس کے لیے ہو گیا؟ ایک مفرد کے لیے اسم بنا دیا نا، جمع رہا ہی نہیں، علم بن گیا ایک مفرد کے لیے. جب یہ اس کے لیے علم بن گیا، جمع مؤنث ہے علم بن گیا ایک چیز کے لیے مفرد کے لیے، اب اس کو جمع مؤنث نہیں کہیں گے، لیکن اس کا اعراب کیا ہے؟ وہی جمع مؤنث سالم والا چلے گا. ٹھیک ہے، اسے کیا کہتے ہیں کہ اس وضع سے پہلے، یعنی جب آپ نے اس کا وضع کیا نہیں، اس سے ما قبل الوضع جو ہے وہی اعراب اس کا کیا رہے گا؟ باقی رہے گا. ٹھیک ہے، معنی بدل جائے گا، خود یہ جمع مؤنث سالم کی کیٹیگری سے بھی نکل جائے گا، لیکن اعراب میں جو اس کے گزشتہ خاندان والے حالات تھے وہی کیا رہیں گے؟ باقی رہیں گے. ٹھیک ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ملحق کریں گے جمع مؤنث سالم کے ساتھ، کیونکہ یہ کبھی جمع مؤنث سالم ہوا کرتا تھا. ٹھیک ہے، ابھی نہیں ہے، ابھی ختم ہو گیا، لیکن چونکہ ہوا کرتا تھا اس وجہ سے اس کو کیا ہے؟ پرانا پروٹوکول کیا ہے؟ مل جاتا ہے. اس میں کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ اس کا جو ہے وہ اعراب آپ غیر منصرف والا دیں. غیر منصرف کے کیونکہ یہاں پہ دو سبب پورے ہو جاتے ہیں کہ یہ ایک تو ہے تانیث ہے، دوسرا آپ اس کو کیا علم بھی رکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ازریات ان کے مؤنث ہے، مؤنث سالم ہے لغت کے اعتبار سے، اور دوسرا آپ نے علم اسے بنا دیا، ایک شہر کا آپ نے نام رکھ دیا. عرفات میں بھی ایسے ہے، تو وہ کہتے ہیں آپ اسے جو ہے وہ غیر منصرف والا اعراب دیں. ٹھیک ہے، یعنی تنوین ایک تو نہ دیں، تنوین تو آتی نہیں ہے غیر منصرف کے اوپر، اور دوسرا کیا ہے کہ ابھی آپ نصب اور جر میں کیا دے رہے ہیں؟ کسرہ دے رہے ہیں، تو غیر منصرف کے جب اعراب آئے گا تو نصب اور جر میں کیا آ جائے گا؟ فتح آ جائے گا. تو یہ بھی کیا ہے اس میں یہ بھی ایک قول کیا پایا جاتا ہے کہ ازریات کی طرح جو جمع مؤنث سالم جو نام رکھ دیے جاتے ہیں علم کے طور پہ، تو وہ پھر کیا ہو جاتے ہیں؟ غیر منصرف ہو جایا کرتے ہیں. تو بہرحال خلاصہ کلام کیا ہوا کہ دو ہی ملحقات ذکر کیے، ایک اولاد والا ذکر کیا جسے ہم کیا کہتے ہیں جی؟ اس میں جنس کہتے ہیں، کہ جس کی اپنے لفظ سے مفرد ہی ہمیں نہیں ملتی. ٹھیک ہے تو جمع کے لیے زوات کے معنی میں. اور دوسرا ہم نے کہا کہ جو پہلے ہوتا تھا جمع مؤنث سالم، لیکن ابھی کیا جمع مؤنث سالم نہیں ہے، کیونکہ ابھی اسے اسم اور علم کے طور پہ کیا ہے؟ ہم نے قرار دیا ہے. تو یہی ترجمہ بنے گا 42 نمبر شعر میں کہ قضا اولات والذی اسمن قد جعل. ٹھیک ہے، قضا یعنی اسی طرح سے کہذا. کون ہے؟ اولات، یعنی اولات و کہذا، اولات اسی طرح سے ہے. اور دوسرا کیا ہے؟ والذی، اور وہ چیز کہ الذی اسمن قد جعل، یعنی قد جعل اسمن، کہ جسے اسم کیا قرار دیا ہو، اسم یعنی علم کے طور پہ قرار دیا ہو. جیسے کازریات،
جیسے کیا ہے ازریاتن ہے، تو ازریاتن آپ کیا کہیں گے کہ یہ شام کے کیا ہے ایک بلدہ، ایک شہر کا کیا ہے نام ہے، اسے اسم قرار دیا۔ فیہ ذا ایزن قبل، ذا سے کیا ہوتا ہے ھذا، یعنی قبل ھذا فیہ ایزن، ٹھیک ہے جی، کہ یہ کیا ہے قبول کیا جاتا ہے، ھذا یہ سے مراد کیا ہے، یعنی یہی اعراب جو ہے مؤنث سالم والا، مؤنث سالم والا اعراب قبل ایزن یہ بھی قبول کیا جاتا ہے فیہ اس میں ازریات میں۔ تو ایزن کی تعبیر کیا چلتی ہے کہ اس میں مؤنث سالم والا اعراب بھی قبول کیا جاتا ہے، اور چونکہ یہ غیر منصرف ہو گیا، تانیث کو آپ نے علم کے طور پہ رکھ دیا، تو غیر منصرف والا اعراب بھی کیا اسم کے اوپر آتا ہے۔ تو یہاں پہ جو ناظم ہے، نظم ہے، انہوں نے لفظ ایزن کے ذریعے سے کیا ہے یہ اشارہ کر دیا کہ اس میں بھی یہ مؤنث سالم والا بھی کیا چلتا ہے، اگرچہ ایک قول کیا ہے غیر منصرف والا چلتا ہے، لیکن مؤنث سالم والا بھی عرب کیا یہاں پہ چلاتے ہیں۔ اچھا، اس 42 نمبر شعر میں ترکیبات میں بہت ساری مبتدا اول، مبتدا ثانی اس طریقے سے بنا کے آپ جوڑیں گے، تو یہ 41 اور 42 نمبر شعر کی جو ترکیب ہے یہ ہم آپ کے ذمے پہ لگاتے ہیں، مبحث میں کیا اس کو حل کریں، اور کل جو ہے پھر آپ سے ہم سنیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ہم شرح میں نیچے آ جاتے ہیں۔ الذی یجمع بالالف والتاء هو جمع المؤنث سالم، ٹھیک ہے، الذی جس کی جمع بنائی جاتی ہے الف اور تا کے ذریعے سے، ٹھیک ہے، ہم شرح میں کیا لکھیں گے الف اور تا زائدتان کے ذریعے سے، اسے کیا کہا جاتا ہے جمع مؤنث سالم کہا جاتا ہے۔ تو لہٰذا جمع مؤنث سالم کی جب تعریف پوچھی جائے گی کہ جمع مؤنث سالم کی تعریف لکھیں، تو آپ کیا لکھیں گے کہ جس کی الف اور تا زائدتان کے ذریعے سے جمع بنائی جاتی ہے، زائدتان کے لفظ کو آپ وضاحت سے کیا ہے لکھیں گے۔ وَلَهُ اعراب علی حدۃ، اور اس کا بھی کیا ہوتا ہے ایک الگ اعراب ہوتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ وذالک لأن رفعہ بالضمۃ، رفع تو جو ہے وہ ضمہ کے ساتھ ہے، یہ تو اصلی ہوگی، ٹھیک ہے، اعراب اصلی جسے ہم کہتے ہیں، علامت اصلی ہوگی، لیکن ونصبہ وجرہ بالکسرۃ، لیکن نصب اور جر دونوں کیا کسرہ کے ساتھ ہے، تو جر بھی اصلی ہو گئی لیکن نصب میں کیا ہوگی جی وہ مشکل ہوگی، نصب کو جر کے اوپر کیا کر دیا حمل کر دیا۔ جیسے ہؤلاء مسلمات میں مسلمات خبر واقع ہو رہا ہے مرفوع ہے، تو اس کی علامت رفع کیا بنے گی الضمۃ الظاہرۃ علی التاء، یوں کہیں گے۔ رأیت مسلمات میں ہم مسلمات کو کیا کہیں گے جی نصب کہیں گے، اور ہم کیا کہیں گے کہ جی اس کی علامت نصب کیا ہے الکسرہ ہے، الظاہرۃ علی التاء ہے، اور یہ کسرہ کو کیا کہتے ہیں الکسرۃ نیابۃ عن الفتحۃ، یہ جو اس کے اوپر کسرہ آیا ہے یہ نیابت میں آیا ہے، کس کی نیابت میں آیا ہے فتح کی کیا نیابت میں آیا ہے۔ اور مررت بمسلمات میں بمسلمات، مسلمات مجرور واقع ہو رہا ہے حرف جارہ کے لیے، تو اسے ہم کیا کہتے ہیں جی اس کی جو جر ہے وہ کسرہ کے ساتھ ہے، یعنی اجروہ فی النصب مجراہ فی الجر، کہ انہوں نے اس کو جاری کر دیا نصب میں، مجراہ مجرا اس کا وہ مقام، مجرا بے معنی مقام کے ہوتا ہے جس جگہ پہ جاری کیے جائیں، یعنی اس کو انہوں نے جاری کیا نصب کے سلسلے میں مجراہ اس کے مقام پہ، اس کا کون سا مقام فی الجر، جر والے مقام پہ، یعنی جر میں جو اس کا مقام تھا اسی مقام پہ کیا اس کو جاری کیا، اسے ہم بالفاظ دیگر کیا کہتے ہیں کہ نصب کو جر کے اوپر حمل کر دیا، کہ حمل النصب علی الجر، کما فعلوا ذلک فی جمع المذکر السالم، جیسا کہ انہوں نے یہ کام کیا تھا کہاں پہ جمع مذکر سالم میں کام کیا تھا۔ تو یہ پھر نحویوں کا قانون ہے کہ اگر مذکر سالم کی بجائے جو مؤنث ہے اس سے اگر اضافی کوئی چیز مل رہی ہو جو وہاں پہ نہیں مل رہی تھی، تو وہ کہتے ہیں کہ مؤنث فرع ہوتی ہے کہ اس کی مذکر کی، تو جو اصل کو چیز نہیں مل سکی وہ اگر آپ فرق کو دیں گے تو اس سے وہ خلل لازم آئے گا کہ فرق کے لیے یہ مزیت اور خصوصیت ہے لیکن اصل کے لیے نہیں ہے، تو اس کو وہ توازن کو باقی رکھنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ جو مذکر میں حمل ہوا تھا کہ نصب کو الگ طور پہ اعراب نہیں دیا گیا، تو مؤنث سالم میں بھی کیا نصب کو الگ طور پہ اعراب نہیں دیں گے اور اس کو جر کے کیا مقام کیا ہے قرار دیں گے، تاکہ فرق کو جو ہے وہ اصل پہ مقدم کرنا لازم نہ آئے۔ اچھا جی، ابھی ملحقات کی بحث، وحمل علی جمع المؤنث سالم فی اعرابہ اولاتو، اولاتن سیدھے پڑھ دیں گے، ٹھیک ہے، اولاتن، اور جو اولاتن کا لفظ ہے اس سے حمل کیا گیا مؤنث سالم کے اوپر فی اعرابہ
اس کے اعراب میں ایک حمل ہو گیا، یعنی ایک ملک ہو گیا، اور دوسری کیا ہے کہ وما سمی بھی، اور جس کو نام دے دیا جائے بھی بجمع المؤنث سالم، یعنی جس کا نام ہی رکھ دیا جائے کون سا، جمع مؤنث سالم والا، جیسے عرفات جو ایک میدان کا نام ہے، اور ازریات جو شام کے ایک شہر کا نام ہے۔ اچھا جی، فاما اولاد، جہاں تک اولاد کا تعلق ہے تو فہو اسم جمع، تو یہ اسم جمع ہے، یہ جمع ہے ہی نہیں، اس کی نشانی بھی موجود ہے۔ نشانی کیا ہے کہ لا واحد لہو من لفظی، کہ اس کا واحد ہے ہی نہیں من لفظی، اس کے اپنے لفظوں سے۔ وہ بمعنی زوات، یہ زوات کے معنی میں آتے ہیں، اور زوات کا واحد زو ہے، یعنی زو کی جمع کیا ہے، اولاد آپ کو ایک ملتی ہے۔ وَلَكِنَّهُمْ أَجْرَوْهُ مَجْرَى الْجَمْعِ، ہے تو اس میں جمع، لیکن انہوں نے اس کو جاری کیا کس کے مقام پہ، جمع کے کیا مقام پہ، اور اس کو وہ ایسے ہی پڑھتے ہیں کہ ہاں اولا اولات و فضلن، کیونکہ یہ مضاف ہو کے استعمال ہوتا ہے، اولات و فضلن کے وہ لوگ کیا ہے، فضل والے ہیں، فضیلت والے ہیں۔ رأیت اولات فضلن، مررت باولات فضلن، رأیت اولاتا ہونا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے نصب کو کیا جر پہ عمل کیا، تو اس وجہ سے کیا اولات فضلن ہے۔ اچھا، دوسرا ملک اما ما سمی بھی، وہ اسم کہ جس کا نام رکھا گیا ہو، سمیہ جس کا نام رکھا گیا ہو بھی مؤنث سالم والا، فالاکثر فیہ، تو اس میں جو اکثر نحوی ہیں، جو اکثر نظریہ ہے وہ کیا ہے کہ اجراؤہ مجرى الجمع، کہ اس کو آپ جاری کریں جمع کے مقام پہ، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے ایک تعبیر استعمال ہوتی ہے کہ یلاحظ فیہ ما قبل التسمیہ، تسمیہ یعنی نام رکھنے سے پہلے اس چیز کا کیا کریں، آپ لحاظ کریں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ہم کس چیز کا لحاظ کریں گے، یلاحظ فیہ ما قبل التسمیہ، تسمیہ سے پہلے یہ کیا تھا جی، مؤنث سالم تھا، تو مؤنث سالم کا لحاظ ابھی تک کیا رہے گا، اس کا باقی رہے گا۔ یعنی یہ ایسی ہے کہ کوئی کسی خاندان کو چھوڑ کے چلا جائے اور وہ دوسرے خاندان کا بن جائے، تو پھر بھی اس کو لحاظ کیا کی جاتا ہے کہ یہ ہے تو کیا اسی خاندان کا۔ تو اب یہ اگرچہ جمع مؤنث سالم نہیں رہا، واحد ہو گیا، ٹھیک ہے، اس میں مرتجل ہو گیا، واحد ہو گیا بالکل، لیکن اس کے اندر لحاظ کون سا کریں گے، اعراب میں مؤنث سالم والا لحاظ کریں گے، یعنی اس کے اندر لحاظ ما قبل التسمیہ، نام رکھنے سے پہلے والے اس کے جو حالات تھے وہ والا۔ جیسے حاضہ ازرعات کہیں گے، حاضہ یعنی مؤنث واحد کے لیے ہے، تو ازرعات یہ تو ٹھیک ہو گیا، یعنی ازرعات وہی لحاظ ہو رہا ہے، مؤنث سالم میں بھی ایسے ہوتا تھا، تو یہاں پہ ثمرہ ظاہر نہیں ہوگا۔ رأیتو میں کیا ثمرہ ظاہر ہوگا، رأیتو ازرعاتن کیا پڑھ دیا، یہاں پہ ازرعاتن کیا نہیں پڑھا، مررت بازرعاتن۔ ومنہم، یہ تو کیا ہے اکثریت کا نظریہ ہوگا، لیکن منہم ان نحویوں میں سے، عربوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ من یجعلہ کارطات یا کارطاتا، ٹھیک ہے، ارطاتا ہوگا، کہ جو اسے ارطات کی طرح کیا قرار دیتے ہیں۔ ارطات جو ہے یہ غیر منصرف ہے، جیسے فاطمہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی کچھ لوگ ہیں جو اسے فاطمہ کی طرح قرار دیتے ہیں۔ ارطات کیا ہے، تانیث ہے، اور کیا ہے، علم ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کس کا علم ہے، ایک جو پودا ہے یا ایک درخت ہے اس کو ارطات کہتے تھے، اور یہ کچھ جو ہے وہ شہروں کے نام بھی اس طرح کے رکھے جاتے ہیں، ارطات، ٹھیک۔ تو جو ایک خاص پودا ہے اس کا نام ارطات ہے، تو یہ اس کو ارطات کی طرح قرار دیا، یعنی اسے غیر منصرف قرار دیا، یعنی ومنہم من یجعلہ کارطاتا غیر منصرف علما، کہ اسے غیر منصرف قرار دیتے ہیں بطور علم کے۔ فیقول، پس وہ کہتے ہیں حاضی ازرعات، نہیں کہتے، تنوین کو کیا حذف کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ یلاحظ فیہ ما بعد التسمیہ، پہلے والے میں کیا تھا، اعراب میں آپ لحاظ کر رہے تھے اس کے پرانے حالات کے، ابھی جب اس کا آپ نے نام رکھ دیا، علم بنا دیا، تو یہ پھر غیر منصرف ہو گیا، تو لہٰذا اس کے اندر آپ لحاظ کیا کریں، ما بعد تسمیہ کا کیا کریں، لحاظ کریں۔ لہٰذا یہ دوسرا نظریہ کیا ہے کہ یلاحظ فیہ ما بعد تسمیہ، ما بعد تسمیہ کیا بن گیا جی، آپ کہیں گے یہ علم ہے، بھی غیر منصرف ہے، غیر منصرف کیا، کیونکہ دو سبب اس کے اندر پورے ہیں، ایک تانیث ہے اور دوسری علمیت ہے۔ فیقول، پس وہ کیسے کہتے ہیں وہ لوگ، حاضی ازرعات نہیں کہتے، حاضی ازرعاتو کہتے ہیں، رأیت ازرعاتا اور مررت بازرعاتا کہتے ہیں۔ فاذا وقف علیہ قلبت تاء، اور جب اس فاذا وقف علیہ، جب اس کے اوپر وقف کیا جاتا ہے تو پھر تا کو کیا ہا میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، ازرعا یوں کہہ دیتے ہیں، یہ جو گول تا ہے اس کو کیا ہا میں بنا دیتے ہیں۔
اچھا جی، یہ دو نظریے تو کیا مشہور ہو گئے، تیسرا ابن ناظم اور بھی لے کر آ گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی پہلا نظریہ کیا تھا کہ یلاحظ فیہ ما قبل تسمیہ، تسمیہ سے پہلے والے حالات کو دیکھیں گے۔ دوسرا کیا ہے کہ ما بعد تسمیہ کے حالات کو دیکھیں گے۔ تیسرا جو نظریہ ابھی بیان کر رہے ہیں نا، اس میں کہتے ہیں دونوں حالات کو دیکھیں گے، ما قبل تسمیہ کے حالات کو بھی اور ما بعد تسمیہ کے دونوں حالات کو۔ یہ دونوں کو کیسے دیکھیں گے، اب وہ دیکھیے گا کہ ومنہم، اور کچھ لوگ ایسے ہیں عربوں میں سے کہ میں یحذف التنوین، کہ جو تنوین کو حذف کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں تنوین کا حذف کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اس کا مطلب ہے ما بعد تسمیہ کے حالات دیکھے جا رہے ہیں، کیونکہ ما بعد تسمیہ تو ہم علم کے طور پہ دیکھ رہے ہیں نا، تو یعنی غیر منصرف کے حالات، تو غیر منصرف کے اوپر کیا تنوین نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ لیکن ادھر سے اعراب میں جائیں تو وہ اب غیر منصرف والا اعراب نہیں دیتے، بلکہ وہ کون سا دیتے ہیں، منہ سالم والا دیتے ہیں۔ یعنی نصب میں کیا دے دیتے ہیں، کسرہ دے دیتے ہیں۔ لیکن وَيُعْرِبُهُ بِالضَّمَّةِ فِي الرَّفْعِ، لیکن وہ اس رفع میں کیا ضمہ دیتے ہیں، وَبِالْكَسْرَةِ فِي الْجَرِّ وَالنَّصْبِ، اور نصب اور جر میں جب آتے ہیں تو ادھر کیا لگا دیتے ہیں، فتح کی بجائے کس میں چلے جاتے ہیں، کسر میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ اعراب میں کیا ہو گئے جی، اس کے ما قبل تسمیہ کے کیا ہو گئے، حالات ہو گئے۔ تو لہٰذا اس تیسرے آپشن کو کیا کہتے ہیں کہ دونوں جو ہے اس کے اندر لحاظ رکھے جائیں گے، ما قبل تسمیہ کا بھی اور ما بعد تسمیہ کے بھی کیا رکھے جائیں گے، حالات رکھے جائیں گے۔ تو یہ اس کے اندر خلاصہ ہو جائے گا عرفات کے اندر کہ جمع مؤنث سالم کو جب آپ علم کے طور پہ استعمال کرتے ہیں کسی کے لیے، تو اس کے اندر تین نظریات موجود ہیں اعراب کے اعتبار سے۔ پہلا نظریہ اعراب کے اعتبار سے کیا ہے کہ ما قبل تسمیہ کو دیکھیں گے، یعنی جمع مؤنث سالم کے اعراب اس کے اندر جاری کریں۔ دوسرا نظریہ کیا ہے کہ آپ جو ہے وہ اس سے ما بعد تسمیہ دیکھیں، یعنی علم بن گیا، اب غیر منصرف ہو گیا تو غیر منصرف کے اعراب جاری کریں۔ تیسرا کیا ہے کہ آپ دونوں لحاظ کریں، ما قبل تسمیہ کا لحاظ بھی کریں اور ما بعد تسمیہ کا بھی، یعنی تنوین فقط اڑا دیں لیکن اعراب کون سا دیں، وہی غیر منصرف والا دیں۔ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ اجمعین۔